ایمان کی حفاظت کا کہ ایمان جس جگہ سے ملا ہے، جن لوگوں سے ملا ہے، ان لوگوں کے ساتھ، ان جگہوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ ہمیں ملا ہے مدارس سے، ایمان ملا ہے مساجد سے، ایمان ملا ہے خانقاہوں سے، ایمان ملا ہے مراکز سے۔ ہم اپنا تعلق ان مراکز، ان مدارس کے ساتھ مضبوط کریں گے تو ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ آج کل ایمان بازاروں میں نہیں بچ سکتا، چوک چوراہوں میں نہیں بچ سکتا، گلیوں میں نہیں بچ سکتا۔ اگر ایمان بچ سکتا ہے تو مسجد میں بچ سکتا ہے، مسجد کی چاردیواری میں بچ سکتا ہے، اور خانقاہوں کی، مراکز کی چاردیواری میں بچ سکتا ہے۔ اور تیسرا عمل کہ ہمیں ایمان ملا ہے مشائخ سے، نیک لوگوں سے، علماء سے۔ ہمیں ایمان کی فضیلت کا پتہ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ایمان سمجھایا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اور آج ہمارے پاس ایمان تو ہے، لیکن ایمان کی میراث ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کو کہلواتا ہے، لیکن ایمان جیسے بڑی نعمت، اس کی میراث ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح چینی میٹھی ہوتی ہے، گڑ میٹھا ہوتا ہے، اسی طرح ایمان بھی میٹھا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں موجود ہوں گے تو وہ ایمان کی حلاوت اور مٹاس کو محسوس فرمائیں گے۔ اور ان میں سے ایک حسرت یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دنیا کی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت بدل ہے۔ اگر دنیا کی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو ایمان کی مٹاس محسوس کریں گے۔ اور اگلا خصلت یہ ہے ان یحب المرء ما لا یحب الا اللہ، کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے محبت کرے۔ آج اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، یا تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں، یا تو اس کی مال دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، یا تو اس کی شہرت کی وجہ سے کرتے ہیں، یا تو اس بندے میں کوئی ایسا کمال موجود ہوتا ہے، اس کمال کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحب المرء ما لا یحب الا اللہ، اگر کوئی بندہ کس سے محبت کرے تو وہ اللہ کے لیے محبت کرے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت یہ، اس لیے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور تیسرا خصلت بتایا ہے ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ اپنے آپ کو کفر کی طرف اتنا ناپسند سمجھے جس طرح اپنے جسم کو آگ کے اندر ڈالنا ناپسند سمجھے۔ آج کسی بندے کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، ان لوگوں کی شکل و صورت، ان کی وضاحت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کی لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر، یعنی کفر کی طرف جانے کو ان یورپ ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، جو دین بیزار ہے، جو ایمان کی نعمت اس کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی اس کی کفر کی طرف جانے کو بندہ اتنا ناپسند سمجھے جس طرح اپنے جسم کو آگ کے اندر ڈالتا ہے۔ تو یہ تین خصلتیں جس بندے کے اندر موجود ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ ایمان کی میراث کو ضرور پائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم اپنے ایمان کے اوپر محنت کریں، اپنی ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے، ورنہ ان فتنوں کی دور میں یہ ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل حضرات صحابہ کرام کو فرمایا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں خود موجود تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ تم نیک اعمال میں جلدی کر لیا کریں، ستکون فتن، عن قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں، کقطع اللیل المظلم، جیسے رات کی تہ دستے اندھیرے، ویصبح رجلا مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو
مومن ہوگا شام کو بستر پہ جائے گا تو کفر کی حالت میں ہوگا، وَيُمْسِي رَجُلًا مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو بستر میں جائے گا تو ایمان کی نعمت ہوگی اس کے پاس، صبح بستر سے اٹھے گا تو ایمان سے فارغ ہو چکا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ آج کا ایک نوجوان جب رات کے وقت سوتا ہے کمرے کے اندر اس کے پیچھے کنڈی لگا لیتا ہے اور بستر میں لیٹتا ہے اور موبائل نکالتا ہے تو موبائل میں وہ کچھ دیکھتا ہے کہ خود انسان کو بھی شرم آتا ہے اور موبائل میں کیا کچھ نہیں دیکھتا۔ اور اس انٹرنیٹ کے دور میں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ایسے دانشور آ چکے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ایسے شکوک اور شبہات آپ کے دلوں میں ڈالے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دلوں میں بالوں کی بقدر شک پیدا ہو گیا تو ہم ایمان سے فارغ ہو گئے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ اپنے بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے الفاظ ادا کریں گے کہ اس کی وجہ سے وہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب بندہ ایمان سے فارغ ہوتا ہے تو بیوی کو طلاق مل جاتی ہے، بیوی کی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ ایمان جن مراکز سے اور جن لوگوں سے ہمیں یہ ایمان ملا ہے ان کے ساتھ ہم مضبوط تعلق بنائیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ورنہ ان فتنوں کی دور میں ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔